السلام علیکم ویورز، میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر مومنہ وقار پروگرام ادبی ورثہ کے ساتھ گجرانوالہ انفرٹینمنٹ میڈیا سے حاضر ہوں۔ آج ہم نے جن شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر جناب میجر شہزاد نیئر صاحب، السلام علیکم سر، ویلکم ٹو آور شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ وقت کی کمی ہے، آپ نے اپنی ادبی سفر کا آغاز کہاں سے کیا، کیسے کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ، میری پیدائش یہاں گجرانوالہ کے پاس ایک قصبہ ہے گوندلاں، وہاں ہوئی، اور وہیں کیا جو گورنمنٹ ہائی اسکول گوندلاں ہے وہاں میں پڑھ رہا تھا۔ تو 7ویں جماعت میں کچھ پتہ نہیں یکا یک کیا ہوا کہ میں لکھنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے گیت بڑی رغبت سے سنتا تھا۔ ایک بار کوئی گانا سنا، نینا برسیں رم جھم رم جھم، سارا گانا یاد ہو گیا۔ یا ہمارے اسکول میں جو نصاب میں نظمیں ہوتی تھیں، بس انہیں 1-2 بار پڑھا تو وہ یاد ہو گئی۔ یہ شاعری سے ایک میرا تعارف اور رغبت تھی۔ 7ویں میں نے نظمیں لکھنا شروع کر دی، غزلیں لکھنا شروع کر دی، اور یہیں گورنمنٹ ہائی اسکول گوندلاں میں جب میں 9ویں 10ویں میں پڑھتا تھا تو اسی وقت میری نظمیں اور غزلیں نوئے وقت جیسے اخبار میں شائع ہونا شروع ہوئی۔ ماشاءاللہ، اس طرح میرا آغاز ہوا۔ شاعروں میں سے آپ کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جسے آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، جنہیں آپ اپنا مینٹور مانتے ہیں؟ دیکھیے، آدمی اپنے شعری سفر میں بہت سارے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اس میں کچھ متقدمین ہوتے ہیں، متقدمین سے مراد جو بہت پہلے گزر چکے، میر غالب۔ کچھ متوسطین ہوتے ہیں جو مڈل ایج کے کہہ لیں، جو ہمارا درمیانہ دور ہے، لائک اقبال، اور جو لوگ جو 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں۔ یہاں آج کل کے دور میں مطلب فراز کی شاعری بہت متاثر کن ہے، پروین شاکر کی شاعری متاثر کن ہے۔ ایک نام کم لیا جاتا ہے، مصطفیٰ زیدی، مجھے وہ بہت پسند ہیں۔ شکیب جلالی، خیر جتنا ان کا نام لیا جاتا ہے اتنے وہ ہیں بھی۔ علامہ اقبال ہیں، فیض احمد فیض ہیں۔ ان کا کسی نہ کسی اعتبار سے میری شاعری پر یا میرے خیالات پر ان کے اثرات ہیں۔ عصر حاضر میں آپ کی کون سے پسندیدہ شاعر ہیں؟ ان دنوں جو شعراء زندہ ہیں اور اچھا شعر کہہ رہے ہیں، مطلب سینئرز میں ڈاکٹر خورشید رضوی ہیں، بہت سنبھل کر بڑی تلاش سے شعر کہتے ہیں۔ آہستہ اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم، صدیوں کا انہدام تیرے نام ہی نہ ہو، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب۔ اس کے علاوہ اختر عثمان ہیں، راولپنڈی میں ہوتے ہیں، بہت اچھا شعر کہتے ہیں۔ اگر نوجوانوں میں دیکھا جائے تو شکیل جاذب ہیں، عمیر نجمی اچھا شعر کہہ رہا ہے۔ یہ ایک سفر ہے اور سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ نے مینٹور کی بات کی تھی۔ حضرت احمد ندیم قاسمی سے مجھے بے شمار ملاقاتوں کا شرف حاصل رہا۔ حضرت احمد ندیم قاسمی سے میں نے براہ راست ان کی مجالس سے، ان کی گفتگو سے، ان کی تحریروں سے اچھا سیکھا۔ اس کے ساتھ ہی خالد احمد صاحب ہیں جو حاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور کے بھائی اور بہت اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو میں اپنا مینٹور کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے سنا، مطلب جب میری حضرت احمد ندیم قاسمی سے ملاقات بھی نہیں تھی تو خط میں ڈال کر میں نے اپنی ایک غزل بھیجی، ان کا جواب آیا۔ اچھا، یہ 90 کی دہائی کے آخری 1-2 سالوں کی بات ہے۔ ان کا جواب آیا، وہ میرے پاس سارے خطوط پڑھے ہیں جو قاسمی صاحب مجھے لکھا کرتے تھے۔ کوئی بڑا آدمی ایسے ہی بڑا آدمی نہیں ہوتا، اس میں بڑا آدمی ہونے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ کئی خطوط احمد ندیم قاسمی صاحب کے میرے نام تھے، اور احمد ندیم قاسمی صاحب وہ ہستی ہیں جن کو جو ہمارے میٹرک کے نصاب میں شامل تھے۔ یعنی جب میں میٹرک کر رہا تھا تو ان کی لکھی ہوئی ایک کہانی گھر سے گھر تک نصاب میں شامل تھی۔ اور بعد میں پھر وہ موقع بھی قدرت نے دیا کہ میں اور قاسمی صاحب سٹیج پر بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی صدارت ہے، میں مہمان ہوں تو یہ وہ 2 شخصیات تھیں جن کے مجھ پر اثرات رہے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب انجمن ترقی پسند مصنفین کے جنرل سیکریٹری بھی رہے 50 اور 60 کی دہائی میں۔ خود میرا رجحان جو ہے وہ ترقی پسندی کی طرف ہے، سماجی حقیقت نگاری کی طرف ہے۔ میں خود کو لیفٹسٹ کہلاتا ہوں، مطلب میرا جو رجحان ہے وہ مارکسسٹ آئیڈیالوجی کی طرف ہے۔
تو اس حساب سے بھی وہ میرے مینٹور بنتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی خیال کے. کلاسک دور میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی نام جسے خدائے سخن کہتے ہیں ہم لوگ, میر تقی میر, جی دور بیٹھا غبار میر اس سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا, اور مجھ پاس کیا ہے دینے کو, دیکھ کر اس کو روئے دیتا ہوں. تو میر تقی میر کے بعد پھر وہ نام ہے جسے ہم سب کہتے ہیں غالب علی کل غالب, مرزا اسد اللہ خان غالب, مرزا نوشا. ان کے ہاں یہ کلاسکس میں یہ نام. ویسے تو دیکھیے پڑھا تو سب کو, آتش کو, مصطفی کو, ابراہیم ذوق, بہت مصطفی کے قصائد کیا شاندار چیزیں ہیں. خود غالب کے قصیدے, ان کا ذکر کم ہوتا ہے, غالب کے قصیدے بہت شاندار ہیں. داغ دہلوی, وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ انسانی جذبوں کو تہذیب کے پیرہن میں لپیٹے بغیر ایک تھوڑے سے کھلے انسانی انداز میں بیان کرتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں یہ ادبی سرگرمیوں کی بہت کمی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹھپا لگا ہوا ہے ہم پر کہ ہم پہلوان ہیں, پہلوانوں کا شہر, پہلوانوں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں, ہم پہلوانوں کا شہر ہیں اور پہلوانی ہماری عزت ہے, ہماری پہچان ہے, ہمارا وقار ہے. لیکن دوسری طرف کتنے بڑے بڑے نام ہیں, امرتا پریتم, عبدالحمید ادم, نون میم راشد, اور ایک نقاد جو, اچھا ایک بات ضروری ہے کہ اختر حسین جعفری بھی بہت سال یہاں رہے گجرانوالہ میں, تو وہ بھی اون کرتے رہے کہ میں گجرانوالے سے ہوں. اس کے علاوہ کتنے ہی بڑے نام ہیں. ابھی اسلم سراج الدین صاحب ہیں, ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے. اس جیسا بندہ نثر کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے. وہ صاحب اسلوب نثر نگار ہیں اور اپنے اسلوب کے خود ہی موجد ہیں اور خود ہی خاتم ہیں. انہوں نے نثر کا ایک ایسا اسلوب دنیا کو دیا ہے, اردو کو دیا ہے, شاید ویسا اسلوب کوئی اور نہ دے سکے. نثر کے حدود کو بہت کشادہ کیا. نثر کے اندر, فکشن کے اندر انہوں نے فلسفہ اور تاریخ اور تاریخیت, ہسٹوریسٹی, اس کو اتنی عمدگی سے سمویا ہے کہ اردو ادب میں ان جیسا کوئی شخص نہیں ہے. جب وہ زندہ تھے تو بھارت میں ان پر تحقیقی اور تنقیدی کام ہو رہا تھا. یہ سب لوگ گجرانوالہ کی ایک طرح سے پہچان ہے, اور ہم سب جو گجرانوالہ کے لوگ ہیں انہیں ہم سب کو اس طرح ایکنالج بھی کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک لاسٹ کوسچن کرنا چاہوں گی کہ آپ نوجوان شاعروں کو اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیے گجرانوالہ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہاں کچھ صنعتی سرگرمیاں ہیں زیادہ, کچھ پہلوانی سرگرمیاں ہیں, لیکن شعری و ادبی سرگرمیاں بہرحال ہیں اور رہی ہیں. ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ڈار ہیں, علی پور چٹھا سے کام کر رہے ہیں. یہاں جان کاشمیری صاحب ہیں, ڈاکٹر سعید اقبال سعدی ہیں, اقبال نجمی ہیں, پروفیسر فیض رسول فیضان ہیں, اور بھی بہت سارے نام ہیں. نوجوانوں میں بھی یہاں شاہد فیروز ہیں, گکھڑ میں ڈاکٹر مظہر الحق ہیں, ایک عاطف کمال رانا صاحب ہیں جو میرے ہی ہم عصر ہم سن ہیں, تھوڑے سینئر ہیں, مطلب عمدہ شعر کہنے والے موجود ہیں. جو نوجوان شعراء ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے میرے پاس 4 ہی الفاظ ہیں کہ مطالعہ, مشاہدہ, ریاضت, اور ان تینوں کے نتیجے میں آپ کے پاس آئے گی ہنرمندی. ہنرمندی سے آپ اپنے کام کریں. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر مومنہ وقار اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. دیکھتے رہیے گجرانوالہ انفرٹینمنٹ میڈیا.